الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية. یہاں اس وقت اس درجہ معزز شخصیات جمع ہیں کہ اگر کسی کا نام لیا جائے اور کسی کا نام حذف کیا جائے تو خود میرے لیے انتہائی بے شرمی کی بات ہے. اس لیے چاہے یہاں سامنے والی کرسیوں پر تشریف فرما ہوں یا سامنے بیٹھے ہوں، آپ سب حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا ہے. اسی لیے میں نے کسی ایک کا نام نہیں لیا. البتہ مولانا رفیق صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں لیکن تجربے اور علم میں ہم سے بڑے، انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اور میں خود بھی چاہتا ہوں کہ یہاں دوحہ میں جب بھی حاضری ہو، آپ حضرات سے ملاقات ہو، آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھی جائیں اور آپ لوگوں سے آپ کے احوال معلوم کیے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ دوحہ کی ایک معزز علمی لائبریری میں، ایک علمی مکتبے میں اس پروگرام کا انعقاد کیا. کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا، چند باتیں عرض کرنا. عام طور پر ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. یہ ایک عمومی پیغام. ہم بے شک مسجد کے امام ہیں، مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، مسجد میں اذان دیتے ہیں. یہ انتہائی عظیم شرف ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور بہت سارے ہمارے احباب وہ ہیں کہ جو اپنی مسجدوں میں جمعے کا خطبہ دیتے. بہت سارے ہمارے عزیز ایسے ہیں جو جمعے کا خطبہ نہیں دیتے، لیکن ہر امام امام، ہر مؤذن مؤذن ہے. اس کا ایک کچھ نہ کچھ حلقہ اثر ضرور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے حلقہ اثر کا انکار کر دیں. یہ بات تو عقل میں آنے والی ہے ہی نہیں. جیسی کشش ہوگی اسی قدر افراد کا کھچاؤ ہو. ایک حلقہ ہمارے اکابر کا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں. ایک حلقہ آپ کا ہے. اپنے حلقے میں صحیح دین پیش کرنا ہم سب کی مشترک ذمہ داری. اگر دین کے خلاف کہیں ذہن خراب ہو رہا ہے، اس ذہن کو دور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جہاں تک اپنا امکان ہے. یہ آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ حکومت کی قانون کی خلاف ورزی کریں، نہ آپ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سر بازار
سارا کام دھندا چھوڑ کر کے اس کام میں لگ جائے. جس طرح اور ضروری اور بہت ضروری کام آپ کے ہیں، چاہے آپ یہاں رہیں یا اپنے ملکوں میں رہیں، جس انداز سے آپ منکر کو دفع کر سکتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر اس ذمہ داری کو ہم نے پورا نہیں کیا تو اللہ کے ہاں ہم سے پوچھا جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رواج سے دین نہیں بنتا. آپ کے لیے ٹخنوں سے اونچا پیجامہ پہننا اپنے ملک میں بھی ضروری ہے، یہاں بھی ضروری ہے. ایک صاحب سے کہا، اتفاق سے ہماری بد نصیبی کہیے یا کچھ اور کہیے، میں نے ان سے کہا صاحب آپ جو پائجامہ پہنے ہوئے ہیں اس کے اوپر توپ پہنے ہوئے ہیں، یہ ٹخنوں سے نیچے ہے اور آپ مقتدا ہیں پیشوا. کہتے صاحب یہاں کا تو یہی رواج ہے. اب بتائیے ہم جیسا نااہل آدمی ان کو کیا جواب دے کہ یہاں کے کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے، غلطی مان لو. رواج سے مسئلہ بنتا بگڑتا نہیں ہے. رواج اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے. اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا نے ہمیں شریعت دی ہے، رواج نہیں دیا. اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کا مکلف بنایا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا. اگر ہوا مخالف ہے تو بھی یہی راستہ، اور اگر ہوا موافق ہے تو بھی یہی راستہ. ہوا مخالف ہو گئی تو تم رک گئے کہ جب موافق ہو جائے گی تب چلیں گے. جی نہیں، تمہیں تو چلتے رہنا. بتائیے برسات کے زمانے میں نماز معاف؟ سخت سردی ہو تو نماز معاف؟ سخت گرمی ہو تو نماز معاف؟ چاہے جو بھی حال ہو نماز پڑھنا. اچھا سفر میں نماز معاف؟ ہوائی سفر میں، پانی کے سفر میں، اونٹ کے سفر میں، کار کے سفر میں، جنگل کے سفر میں، دریا کے سفر میں کبھی نماز معاف نہیں. بیماری میں کہا نہیں. عورت کی ولادت کے وقت کہا نہیں. نماز کی معافی ہے ہی نہیں کسی طرح. ہاتھ نہیں ہل رہے ہیں، پیر نہیں ہل رہا ہے، دماغ نہیں کام کر رہا ہے، کومے میں پڑا ہوا ہے، زندہ ہے، ایسی صورت میں موت. حالات ہم دیکھیں، ہم حالات بنانے کے لیے. تو یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں چند آدمیوں کے سامنے اپنی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بہت ساری جماعتوں کے سربراہوں کے سامنے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. میرے بھائی، تبلیغی جماعت کا اللہ بھلا کرے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کو تقویت نصیب فرمائے اور اس کے فیض کو عام فرمائے. اس میں جو کتابیں اس جماعت کے لیے مستفاد ہیں ان میں ایک حیات الصحابہ اور حکایات صحابہ بھی. اس میں جو چیزیں درج ہیں ہم ان کو جب پڑھتے ہیں تو صحابہ کے فضائل معلوم ہوتے ہیں. یہ فضیلت، یہ فضیلت انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر. یاد رکھیے مجھے اس وقت اس سے کچھ بحث نہیں کرنی. یقیناً مفید اور بہت مفید اور بہت مفید اور بہت کارآمد صحابہ اکرام کے فضائل. لیکن میں مثال دے کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فضائل اور چیز اور مقام اور چیز. صحابہ کا مقام کیا ہے تھوڑی دیر میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا. صحابہ کے فضائل کیا ہے ایک حدیث باہر لکھ دی جائے کہ حضرت عثمان غنی کے لیے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے جنت میں ایک دوست ہوگا اور میرے دوست عثمان ابن عفان ہوں گے. لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیقی فیہا عثمان ابن عفان. فضیلت معلوم ہو باہر لکھ کے لگا دیجئے لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. فضیلت معلوم ہو. لا تبقین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر. مسجد میں ساری کھڑکیاں بند کر دی جائے صرف ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے. فضیلت معلوم ہو گئی. میں فضیلت نہیں بتانا چاہتا، میں جماعت صحابہ کا مقام عرض کرنا چاہتا ہوں.
اور مقام صحابہ اور فضائل صحابہ میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا، تب ان کی فضیلت سامنے آئے گی۔ یہ بات جو میں نے عرض کی، میں قسم کھا لوں تو حانث نہیں ہوگا، میں پبلک کے مجمع میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ جیسے ہمیں نہیں ملیں گے کہ مقام اور چیز اور فضائل اور چیز۔ اب آپ سنیے، جس طریقے پر اللہ کے آخری پیغمبر کے فضائل و مناقب احادیث میں، ابھی قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ کیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اور آپ کا ذکر خیر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا مقام، آپ کی فضیلت قرآن پاک میں جو ہے وہ بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ بیان کر، اس کو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آپ بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی ہر کوئی نہیں ہو پائے گا۔ کتنی عبادت کرنے کے بعد آدمی نبی ہوتا ہے کوئی مولانا مفتی قابل ایسا پڑھا لکھا آج یا آج سے پہلے حضور کے زمانے سے لے کے آج تک کوئی بتا سکتا ہے کتنی ڈگریاں پانے کے بعد آدمی نبی بن جاتا ہے؟ مطلب یہ ڈگری کا کیا مطلب ہے؟ ارے اگر ذرا سی کوئی گنجائش ہوتی تو مرزا غلام مرتضیٰ کا لڑکا مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہو جاتا، بیچارہ زندگی بھر پریشان رہا کہ ساری زندگی میں کوئی اس کو نبی مان لے، یہاں تک اس نے کہا کہ 30 سال تک میرے اوپر آسمان سے جیسے بارش برستی ہے ایسے اللہ کی وحی برس رہی تھی، اور مگر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا چیز ہے، اللہ کی وحی ہے یہ کوئی اور کام۔ تو وہ تو پریشان رہا بہت زیادہ کہ اس کو کوئی مان لے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا نبی کوئی بن ہی نہیں سکتا، وہ بنے گا جسے اللہ نبی بنائے گا، اور اللہ نے جب نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو کوئی کھولنے والا پیدا نہیں، جسے اللہ نے بنایا وہ بن گیا، اور جسے اللہ نہیں بنائے گا وہ نہیں بن پائے گا۔ آپ حضرات کے تفنن تباہ کے لیے یا آپ حضرات کے مزے کو بدلنے کے لیے ایک ڈرامہ آپ کو سناؤں، بہت مختصر چند لفظوں میں۔ ہمارے یہاں لکھنؤ میں جس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لگ بھگ 100 سال یا اس سے اور آگے بڑھ چکا ہے یہ قضیہ، لکھنؤ میں اس زمانے میں قادیانی گئے مہمان کی حیثیت سے، اور جن صاحب کے ہاں گئے وہ مہمان کی حیثیت سے وہ بھی قادیانی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنے یہاں بھانڈوں کو بلائیں گے۔ یہ بھانڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ڈرامہ دکھاتے تھے، کرتب دکھاتے تھے، بلا لیا انہوں نے، تو کہا بھائی دیکھو کوئی بہت عمدہ کرتب دکھاؤ، ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں پنجاب سے اور وہ دیکھیں گے، لہذا کوئی کسر نہیں ہونے سے۔ کہا بالکل بے فکر رہیے، اتنا شاندار ڈرامہ دکھاؤں گا کہ سب دنیا یاد کرے گی اور برسوں مدتوں ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ کہا بھائی دکھاؤ۔ انہوں نے ایک بہت پرنور قسم کا شامیانہ بنایا اور ایک صاحب کو ایک ادھر سوپ باندھ کے پر لگائے، ان کو وہاں کھڑا کر دیا اور ہر طرف سے اس پر روشنی کا فوکس پڑ رہا، وہ نعوذ باللہ یہ اللہ میاں کے رہنے کی جگہ ہے، اور سامنے کچھ کرسیاں بچھا دی، کرسیوں پہ کچھ پیغمبروں کے نام لکھ دیے، حضرت آدم سے شروع کیا حضور تک ختم کر دیا، بیچ میں بہت سارے چھوڑ دیے، سارے پیغمبروں کے نام ہی نہیں معلوم، اور کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر سے آواز آئی جو نورانی مشال بنا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ میاں ہے،
کہ جبریل کون آیا؟ تو سامنے جو پر بنائے ہوئے کھڑے ہوئے کہہ رہے حضور ایک صاحب آئے ہیں، اپنا نام آدم بتا رہے ہیں، دیکھو ان کے نام کی کرسی ہے؟ کہ جی حضور کرسی ہے، کہا بٹھاؤ۔ اسی طریقے سے آدم کے بعد نوح، پھر اس کے بعد میں اور آخر میں نعوذ باللہ حضور کا نام پکارا گیا۔ جب حضور کا نام پکارا گیا تو کرسی ختم، وہ حضور بیٹھ گئے سب سے عقیب میں۔ کہا بھائی کرسیاں بھر گئیں؟ کہا جی بھر گئی۔ دیکھا کہ ایک صاحب چلے آ رہے ہیں، صدری کے بٹن کوٹ کے کاج میں لگائے ہوئے ہیں، کوٹ کے بٹن صدری کے کاج میں لگائے ہوئے ہیں، اور جوتا ڈوری دار پہنے ہوئے ہیں، اور آنے کے بعد وہ کھڑے ہو گئے کہ صاحب آپ کون ہیں؟ کہنے آئی ایم پیغمبر، میں نبی ہوں۔ کہنے حضور آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے میرا نام غلام احمد ہے۔ کیا ہوا؟ جبریل کون آیا ہے؟ کہا ایک آدمی آیا، وہ کہہ رہا ہے میں پیغمبر ہوں، میرا نام غلام احمد ہے۔ اندر سے آواز ہے، اس سے کہہ دو میں نے مرکب نام کا کوئی نبی نہیں بھیجا، جتنے بھیجے سب مفرد نام کے بھیجے، آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ یہ دوہرا نام کا نبی ہے، اس سے کہو بھاگ جاؤ۔ کرسی ہے؟ کہا نہیں کوئی کرسی نہیں، سب کرسیاں بھر گئی۔ اس سے کہو بھاگو۔ وہ وہاں سے چلتا بنا تو دیکھا ایک اور ذات شریف آ رہی ہے، اور ان کی ادھر بھی لعنت لکھا، ادھر بھی لعنت لکھا، پیچھے بھی لعنت لکھا۔ کہا آپ کون ہیں صاحب؟ کہا میں ابلیس ہوں۔ کہا یہاں کیسے زحمت فرمائی آپ نے؟ کہا 1,24,000 اللہ میاں سے کہیے میں نے بھیجے، اللہ میاں نے بھیجے، اور میں نے نو آبجیکشن، کوئی اعتراض نہیں کیا، اور ایک غریب میں نے بھیج دیا اور آپ نے اس کو بھگا دیا۔ ہم نے آپ کے 1,24,000 گوارا کر لیا، آپ نے ہمارا ایک گوارا نہیں کیا۔ اب وہ جو قادیانی اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھاگنے دو انہیں، یہ کیا مصیبت آ گئی۔ اور وہ بھانڈ جو تھے وہ صحیح العقیدت، تو بات یہاں سے چلی کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیغمبر بنانا چاہے تو نہیں بنا پائے گا۔ قرآن میں کیا لکھا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جسے چاہے گا پیغمبر بنائے گا۔ وہ اب پیغمبر بنانے کے لیے اکیلی ذات اللہ، اس کی بات سب کے سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب آپ جانتے ہیں پہلے سے، لیکن میں تکرار کے طور پر اسی کا اعادہ کر رہا ہوں۔ تو اب معلوم یہ ہوا بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا، جس طرح اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا، اسی طرح اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیے صحابیت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، وہابی چیز، جیسے پیغمبری کسبی چیز نہیں ہے بلکہ وہابی چیز۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر میں آپ کو سنا۔ اثر آپ جانتے ہوں گے، حدیث موقوف کو اثر کہا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ قول صحابی غیر مدرک بالرائے حکم میں حدیث مرفوع ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر علی قلوب العباد، یہ یوں کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا دل منتخب کر لیا لنبوتہ ولرسالتہ، اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے۔ ثم نظر علی قلوب العباد، پھر جب نبی کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے حضور کو منتخب کر لیا، پھر اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، اور اس میں سے صحابہ اکرام کے دل کو منتخب کر لیا لصحبت نبیہ ولاقامت دینی، کہ نبی کی صحبت کے لیے اور دین کے قائم کرنے کے لیے۔ آگے پھر فضائل صحابہ کے اور مقام، کانوا ابر الناس قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا،
اختارہم اللہ لصحبت دینہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا. تکلف ان میں نہیں ہے، علم ان میں بہت ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں یہ، ان کا حال یہ ہے. لہذا صحابیت کا کوئی کورس کہیں نہیں پڑھائے گا. آکسفورڈ، کیمبرج، اور انشاءاللہ حالات ایسے ہیں کہ ہمارے یہاں قطر میں بھی ایک وقت آئے گا کہ آکسفورڈ سے آگے اس سے بڑی یونیورسٹی ہو، اس سے کیمبرج سے زیادہ بڑی یونیورسٹی ہوگی. کسی یونیورسٹی کا کورس کرنے کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا، اور ہمیشہ کے لیے دروازہ حضور نے بند کر دیا. اگر تم احد پہاڑ، آپ خطبے میں پڑھتے ہوں گے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو ان کے کلو آدھا کلو کو نہیں پا سکتے. کیوں؟ وہ صحابی. حضرت اویس قرنی جو صاحب المناقب اور اللہ کے پیغمبر کے چہیتے، اتنے چہیتے کہ حضرت فاروق اعظم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حضرت سے اجازت لی، حضرت نے فرمایا جاؤ، اور قرن ہو کے جاؤ گے تم تو راستے میں میرا ایک چہیتا ملے گا، اس سے میرا سلام کہنا اور دعا کے لیے کہنا، اپنے لیے دعا کرانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا رہے، کتنا بڑا مقام، ماں کی خدمت کرتے رہے تو اور اونچا مقام. نبی سے اجازت مانگی کہ میں آ جاؤں آپ کے پاس، کہا نہیں، تم اپنی ماں کی خدمت کرو. قرن میں ہے، حضرت مدینے میں ہے، زیارت اور ملاقات نہیں. ملاقات چاہے لمحہ بھر ہو. حضرت اویس قرنی کا جب نام لیا جاتا ہے تو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں حضرت اویس قرنی داخل نہیں. کیوں؟ صحابی نہیں. اگر عبادت کے زور سے کوئی صحابی بننا چاہے، ایک واقعہ آپ حضرات کی برکت سے ابھی ذہن میں آئے. ایک موقع پر جنگ میں ایک کافر مسلمانوں کی گردن کاٹ رہے. وہاں مسلمان کون ہے؟ ہمارے جیسے تھے. ارے مسلمان تو وہاں سب صحابہ تھے. صحابہ کی گردن کاٹ رہے، 20 صحابہ انہوں نے ختم کر دیے. لڑتے لڑتے حضور کے پاس آئے سامنے. حضور نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے حضور کی طرف دیکھا. نبی کی نظر میں بھی کیا انقلاب ہوتا. ان کے ہاتھ کپ کپانے لگے، تلوار چھوٹ گئی، مگر پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھے. حضرت نے جب دیکھا تو دیکھ کر کے قریب بلایا. جب قریب بلایا تو انہوں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ. اتنے صحابہ کو قتل کرنے والے نبی کے پاس آیا ایک کافر، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ، یہاں مت رکو، یہ اپنی تلوار اٹھاؤ اور اب ادھر سے جاؤ. آگے بڑھے، کسی کافر کو مارا بھی، 20 صحابہ مارے، کسی ایک کافر کو مارا نہیں. چند منٹوں کے اندر اندر ایک کافر نے ان کی گردن اڑا دی. سچ بتاؤ، انہوں نے تو حضور کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھی، انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد وضو بھی نہیں کیا، انہوں نے ایک حرف قرآن مجید نہیں پڑھا، لیکن ان صحابی جو لمحوں کے لیے جن کو حضور کی صحبت ملی ہے، ترازو کے ایک پلے میں ان کا ایمان رکھ دو اور پوری کائنات جو بعد میں ہے صحابہ اکرام کے دوسرے پلے میں اس کا ایمان رکھ دو، ان کا پلہ جھک جائے گا، اس لیے کہ وہ صحابی. یہ ہے مقام صحابیت، یہ ہے رتبہ صحابیت کا. صحابہ اکرام کا حال عجیب. اللہ تعالیٰ کا قرآن بغیر ذکر صحابہ کے بھی پورا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ سب علماء ہیں، یہ بات جہاں تک ہو سکے پہنچاؤ. اللہ کا کلام بغیر صحابہ اکرام کے تذکرے کے مکمل ہو سکتا تھا، اللہ مکمل کر سکتا تھا. صحابہ اکرام پر ہم ایمان نہیں لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے. اللہ ہمارا معبود ہے، صحابہ ہمارے معبود نہیں. بغیر ان کے تذکرے کے. پھر کیوں ان کے مقام کو قرآن میں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ اتنا اونچا مقام، اتنا بلند و بالا مقام نبی کے بعد نہ کسی کا ہوا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک ہوگا.
قیامت آ جائے گی لیکن اس رتبے کو کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ صحابہ اکرام کا حال قرآن میں کس طرح بیان ہوا، بس تھوڑی دیر میں اس کو سمجھ لیجئے، بات ختم۔ میں چند آیتیں قرآن مجید کی پڑھوں۔ ایک جگہ فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائی، یعنی فتح مکہ سے پہلے صحابی بنے، اور ایک وہ جماعت جو فتح مکہ کے بعد صحابی بنے۔ پھر مکے سے فتح سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ کون ہے معلوم؟ جتنے اصحاب مہاجرین ہیں سب اسی میں۔ وہ 10 صحابہ جن کو جیتے جی جنت کی بشارت دی وہ بھی، اصحاب بدر بھی ہیں، اصحاب احد بھی ہیں، اور اصحاب بیعت الرضوان بھی ہیں، سب صحابہ ہیں۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، قرآن کہہ رہا ہے ان کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے والے صحابہ کا مرتبہ ہے۔ تو ایک خیال دل میں آ سکتا تھا کہ چلو ان کے اوپر تیر چلاؤ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو، کہ تم نے بہت نقصان پہنچایا حضور کو، تم نے صحابہ کو مارا، کہا نہیں۔ وہ کیسے نفی کی ہے قرآن نے؟ علماء بیٹھے میں، اگر کوئی غلطی ہے تو میں شکر گزار ہوں گا، آپ بتا دیں کیا کہا گیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ خبردار چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ صحابی ہیں، ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، یعنی جنت کا وعدہ کیا۔ اب آپ بتائیے جنت کا وعدہ، جی ہم اور آپ جنت کا وعدہ ہم سے اور آپ سے تشخیص کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، معتبر ہو جائے ایمان، لیکن معتبر ہوا یا نہیں ہوا یہ ہمیں معلوم نہیں۔ نیک کام معتبر ہو جائے، معتبر ہوا یا نہیں ہوا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ پوری کائنات میں صرف جماعت صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو معلوم ہے کہ ہمارا کام معتبر ہو گیا، اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ ایک اکیلی جماعت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک اکیلی جماعت، جماعت صحابہ جن کو معلوم۔ آپ توبہ کیجئے، ہم توبہ کریں، ہم بھی قصور کر رہے ہیں، آپ بھی قصور کر رہے ہیں، پھر قسم کھا کے کہہ دیں گے ہماری توبہ قبول ہوگی؟ کیسے معلوم ہو؟ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کی یا نہیں کی۔ اور وہ جیسے قصور کر رہے ہیں ہاتھ کے ہاتھ ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے، اور اللہ بتا رہا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ حضرت ابو لبابہ اپنے آپ کو باندھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر خود کھولیں گے تو کھلوں گا ورنہ بندہ رہوں گا۔ قصور ہوا، خطا ہوئی، پھر جب حضور نے خود کھولا تو کیا ہوا؟ ابو لبابہ تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر دی۔ پھر خاصیت کیا ہوئی؟ دیکھیے احادیث کی معتبر کتابیں، ستون ابی لبابہ کے پاس جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ پر واجب کوئی چیز نہیں۔ اور میں نے نہ معلوم کتنے بیماروں کو بتایا کہ وہاں دعا کرنا، انہوں نے دعا کی، اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ میرے حقیقی چچا زاد بھائی مولانا عبدالحی فاروقی دہلی میں ہیں، وہ اتنا بیمار ہوئے مدینہ طیبہ میں، اب و جب میرے بھائیوں کا فون آیا، میں نے کہا کہ بھائی روضہ پاک پہ جاؤ، سلام پڑھو اور فوراً 2 رکعت نماز پڑھو وہیں پر اور دعا مانگو۔ نمبر 2 یہ کہ ریاض الجنہ میں ستون ابی لبابہ پر جاؤ، وہاں 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد وہاں دعا مانگو۔ انہوں نے کہا جیسے ہی نماز پڑھ کے سلام پھیرا فوراً موبائل کی گھنٹی بجی کہ بھائی صاحب کو ہوش آ گیا، الحمدللہ۔ اور خود میرے ساتھ نہ معلوم کتنے واقعات ایسے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ مقام بتایا ہے
اور پھر ہم جنت کے طالب، اے اللہ ہمیں جنت دے، اے اللہ ہمیں جنت دے دے. آپ کہتے نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں. سب سارے مسلمان کی تمنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت دے دے. ہر مسلمان یہ چاہتا. اور صحابہ اکرام کی تمنا جنت نہیں، یاد رکھیں، ان کی تمنا جنت نہیں، ان کی تمنا کہاں ہے؟ رضا الہی. اللہ کی رضا ان کی تمنا ہے، اور رضا الہی آگے ہے اور جنت پہلے. جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے تب اللہ تعالیٰ رضا الہی کا اعلان فرمائیں گے اور پوچھیں گے اے جنتیوں تم ہم سے راضی ہو؟ کہیں گے اللہ آپ سے راضی نہ ہونے کا سوال کیا ہے، ہم تو آپ سے راضی ہیں. کہا نہیں سچ بتاؤ تم ہم سے راضی ہو؟ کہاں ہے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں. اور اس کے بعد اللہ کہیں گے کہ آج میں اعلان کر رہا ہوں احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا. اب آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا. یہ جنت میں پہنچنے کے بعد یہ اعلان ہوگا. اور صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی دنیا میں وہ مقام مل گیا ان کو جو جنت میں پہنچنے کے بعد جنتیوں کو ملے. اس کے اندر ایک نقطہ اور چھپا ہوا، ہم طالب جنت اور صحابہ مطلوب جنت. ہم مرید جنت، صحابہ مراد جنت. قرآن دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کیا فرمایا گیا؟ ان الذین سبقت لہم من الحسنی. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہماری طرف سے سبقت کر رہی ہے، پیشوائی کر رہی ہے ان کے لیے جنت. جنت انتظار کرے. تب تو حضور نے کہا کہ عمر ہم نے تمہارا محل جنت میں بنا ہوا دیکھا ہے، کاش کہ تم ان پہ، میرا جی چاہا کہ میں اندر جا کے دیکھوں، لیکن عمر میں نے تم سے پوچھا نہیں تھا، میں کیسے تمہارے گھر میں بغیر پوچھے ہوئے چلا جائے. رونے لگے فاروق اعظم. تو کہا حضور آپ کو اجازت کی ضرورت، محل کس کا بنتا ہے؟ جس کا انتظار ہو. عمر آئیں گے، یہاں رہیں گے، یہ ان کا محل ہے، اللہ نے بنایا اور اللہ نے جنت کو ان کا منتظر بنایا. ایک بات اور سنتے چلیے. میں بہت مختصر چاہتا ہوں کہ بات بہت مختصر ہو، لمبی نہ ہو، لیکن میں کیا کروں. صحابہ اکرام مسلمان، آپ کہہ دیجئے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں مسلمان، مومن ہیں، آپ کہیے ہم بھی کہیں مومن ہیں. لیکن میرے بھائی اسلام کے بھی کئی درجے ہیں. ایک مسلمان ہونا جس کو مومن بھی کہہ سکتے ہیں، مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے آگے بھی ایک درجہ ہے. وہ کون سا درجہ؟ مخلص ہونا. صحابہ اکرام مومن تو ہیں، مسلم تو ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ مخلص بھی ہیں. ہم اور آپ جو مخلص کا لفظ بولتے ہیں یہ اپنے اس معنی میں نہیں بولتے ہیں، قرآن میں جس معنی میں بولا گیا. صحابہ اکرام جیسے کفر کے بہت سارے درجے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ ایک کافر ہوتا ہے کھلا ہوا بتوں کی پوجا کر رہا ہے کافر، چاند کی پوجا کر رہا ہے کافر، ستاروں کی پوجا کر رہا ہے کافر، پانی کی پوجا کر رہا ہے کافر، تو کافر ہوا. اور ایک وہ ہے کافر کہ جو دیکھنے میں تو مسلمان لگے اور اندر سے کافر ہو. قرآن نے ایسے کافر کو زیادہ بدبودار بتایا، ایسے کافر کی زیادہ مذمت کی ہے جس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق اور منافق کہا گیا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. درک اسفل میں کون ہوگا؟ منافق ہوں گے. اور صحابہ کا مقابلہ اللہ نے کس سے کرایا؟ صحابہ کا مقابلہ اللہ نے منافقوں سے کرایا کہ دیکھو یہ نفاق میں، کفر میں سب سے آگے اور یہ ایمان میں سب سے آگے. غزوہ تبوک ایک
ایسی لڑائی ہے کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے لڑائی کی بھی نوبت نہیں آئی. تمام صحابہ کو پکارا. اگر بات تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے تو بہت لمبی ہوگی، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. تمام صحابہ کو بلایا، سارے مسلمان تیار ہو گئے اور منافق بغلے جھانکنے لگے. کہنے بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کھجوریں پک رہی ہیں، جیسے آج کل جون جولائی کا زمانہ ہوتا ہے، کھجوریں پک رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہاں چلو، اور اتنی تنگی کا زمانہ کہ ایک کھجور پر 8 آدمی، ذرا سا چاٹ لو، پانی پی لو. ان لوگوں نے حضور کے پاس آ کے الٹی سیدھی باتیں بتائیں کہ حضور یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے. حضور نے کہا جاؤ، حضور نے کہا جاؤ نہ جاؤ، اجازت دے دی ان کو. پورا رکوع عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين كفروا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا. اور ایک بے ایمان تو یہاں تک پہنچا کہ حضور کے پاس آیا جد بن قیس، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ ہم کو آپ نہ لے جائیے لڑائی میں. کہا کیوں؟ وہاں رومی عورتیں ہیں، وہ سفید ہیں، ان کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم اپنے دل پر قابو نہیں پائیں گے اور فتنے میں پڑ جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، کہ آپ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے. یہ جا کے حضور سے کہہ رہا ہے بے حیا بے غیرت. اللہ نے کیا جواب دیا؟ الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو یہ بے ایمان پہلے ہی سے پڑا ہوا. صحابہ اکرام کو بلایا، چلو سارے صحابہ تیار جائیں گے حضور کے ساتھ، کوئی حال بھی ہو، کوئی حشر بھی ہو. یہ لوگ رک گئے. ان کے رکنے کو کیا کہا قرآن نے؟ کیسے بتایا؟ فرح المخلفون بمقعدہم، یہ مخلف پیچھے چھوٹے ہوئے اپنے نہ جانے پر خوش ہیں. اب آؤ دیکھو صحابہ، جب حضور جانے لگے اور آپ کی سواری آگے بڑھنے لگی تو دیکھا کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کوئی عمر دراز ہے، کوئی اور بیمار ہے. یہ سب گرتے پڑتے حضور کے آگے آ کے کھڑے ہو. حضور ہمیں بھی لیتے چلیے، ہمیں بھی لیتے چلیے. کہے کے لیے جا رہے ہو؟ حضور شہادت کا شوق، آپ ہمیں اپنے ساتھ لیتے چلیے. کیا فرمایا؟ بھائی مجھے مت چھیڑو، مجھے جلدی جانا ہے، میرے پاس کہاں سواری ہے کہ جو میں تمہیں لیتے چلوں. قرآن میں کیا کہا گیا؟ قلت لا اجد ما احملکم، ہمارے پاس کہاں سواری ہے کہ ہم تمہیں لاد کے لے جائیں. اب قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ واپس ہوئے. کس طرح واپس ہوئے؟ قرآن کی منظر کشی دیکھو. اللہ فرما رہا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. آج یہ واپس تو جا رہے ہیں لیکن ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ اور یہ بلبلا رہے ہیں کہ ہمیں جانے کو نہیں ملا. اللہ فرق بتاتا ہے، وہ خوش ہو گئے، یہ رنجیدہ ہو. وہ بغیر عذر کے رکے، یہ عذر کی وجہ سے رکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی. ایک منافق کی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کا لڑکا صحابی مسلمان، نماز پڑھا دی. حضرت عمر کو قراقر ہونے لگا. وہ جلدی سے حضور کے پاس گئے. حضور آپ منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. عمر کہہ رہے ہیں اللہ نے تو نہیں منع کیا. نماز پڑھا دی. نماز پڑھ کے پلٹے. اللہ قرآن میں کہہ رہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے پیغمبر، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کیجیے اور ان کے قبر پر بھی نہ کھڑے. یہ کافر ہیں، منافق ہیں، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھائیے. بات یہاں ختم ہو گئی. اس میں ایک فضیلت تو حضرت عمر کی نکلی کہ حضرت عمر کے جی میں جو آیا اللہ نے وہ قرآن میں نازل کر دیا. اور دوسری بات کیا کہ ان کے اصل میں نماز جنازہ کی اصلیت کیا آپ حضرات جانتے ہیں؟ الدعاء للمیت، کہ میت کے لیے دعا کرنا، میت کے لیے دعا کرنا. ان کی میت کے لیے
ان کا مرا ہوا آدمی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اے پیغمبر آپ ان کے لیے دعا کریں. اور صحابہ کے لیے کیا کہا گیا؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ. اے پیغمبر آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ صحابہ کے لیے دعا کیجیے. آپ صحابہ کے لیے دعا کیجیے. فرق معلوم ہوا نا کہ اللہ نفاق کا اور خالص ایمان سے مقابلہ کرا. یہاں کیا کہا کہ دیکھو ایک دن صحابہ کو کوس رہے تھے، منافق لوگ صحابہ کو کوس رہے تھے، اور کیا کہ اللہ نے نقل کیا اس کو کیا یتربص بکم الدوائر، کہ کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ پڑے، کوئی خدا کا قہر نازل ہو جائے، اللہ کی کوئی بجلی آ کر کے تمہیں لے لے. یتربص بکم الدوائر، اس کا جواب اللہ ترکی بترکی دے رہا ہے. یعنی صحابہ کو جو کوسے گا اللہ اس کو ویسے ہی جواب دے گا. لہذا تبرے کا جواب وہ نہیں ہے کہ افہام و تفہیم سے معاملہ چلے، بلکہ تبرے کا جواب وہی ہے جیسے نہلے پہ دہلا ہوتا ہے. ایک دفعہ کہا انہوں نے کہ صحابہ اکرام کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ کیا جواب دے رہا ہے کہ تم بے وقوف ہو، تم صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہو. الا انہم ہم السفہاء، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے تم کہہ رہے ہو انؤمن کما آمن السفہاء. تم یہ بے وقوف نہیں ہے، تم بے وقوف. اور یہاں کیا کہا جا رہا؟ فرمایا علیہم دائرۃ السوء. ابو بکر کا برا چاہنے والا، عمر کا برا چاہنے والا، صحابہ کا برا چاہنے والا سن لے، اسی پر اللہ کا قہر برسے. یہ قرآن جواب دے. تو در حقیقت قرآن مجید صحابہ اکرام کے مقام کو متعین کر رہا ہے. کیوں؟ اس کیوں کا ہلکا سا جواب. ان کو قرآن امانتاً امت کو دینا تھا. دیکھیے یہ بات آپ حضرات کی زبان سے نکلے گی تو بڑی بھاری بات. قرآن امانتاً حضور سے لے کر امت تک پہنچانا ہے، اور قرآن کے لیے اللہ نے بڑی حفاظت کا انتظام کیا. ہر ایک فرشتہ نہیں ہے جو میرے آقا خواب میں دیکھ لے، اللہ کا جو نبی جو خواب دیکھ لے وہ وحی ہے، لیکن حضور کو خواب میں قرآن نہیں دیا، بلکہ علمہ شدید القوا، بھرپور قوت والا، ذی قوت عند ذی العرش مکین. یہ فرشتے جو آ رہے قرآن لے کے، یہ مطاعن سما امین، یہ سارے فرشتوں کے مطاع ہیں، افسر ہیں، فرما بردار ہیں سارے فرشتے ان کے. کون؟ جبریل. لہذا چھٹے چھٹائے فرشتے اس قرآن کو نجمن نجمن آیتن آیتن لے کر حضور کے سامنے آ گئے. اترا پورا قرآن 23 سال میں. اب یہ قرآن ایسا ہو جائے کہ کوئی ضائع کرنے والا ضائع نہ کرے، کوئی برباد کرنے والا برباد نہ کر پائے. کیا ہوا؟ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دور صحابہ کے زمانے میں حفاظ تیار. جلدی جلدی قرآن پاک کو مصحف کی صورت میں لے آؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نماز تراویح کی شکل میں قرآن مجید کے پڑھنے کا رواج حضرت فاروق اعظم نے دیا، تاکہ قرآن کا کوئی لفظ جو ہے وہ ادھر ادھر ہونے نہ پائے. دشمنان قرآن جو بھی کوئی ہو یہ نہیں کہتے کہ قرآن غلط ہے. کبھی کوئی قرآن کا دشمن نہیں کہے گا قرآن غلط ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ غلط ہے. آٹومیٹکلی قرآن غلط ہو جائے گا. قرآن کے نقل کرنے والے صحابہ. ارے صحابہ نے کسی کا باغ لیا ہے؟ کسی کے کھیت پہ قبضہ کیا ہے؟ کسی کو مارا ہے؟ کوئی صحابی اس وقت زندہ ہے؟ صحابہ کو غلط کہہ دو قرآن غلط ہو جائے گا.
صحابہ کو غلط کہہ دو، جھوٹا کہہ دو، حدیث غلط ہو جائے گا، نہ قرآن رہے گا نہ حدیث۔ اسی لیے صحابہ اکرام کے مجموعے کا انکار کفر ہے۔ ابھی جن افراد اور جس فرقے کا ذکر کیا ہے اس کا نصب العین یہی، یعنی شیعوں کا نصب العین یہی ہے کہ ہم صحابی کو نہیں مانیں۔ اے اللہ کے بندے، تم صحابی کو نہیں مانو گے تو قرآن تمہیں ملے گا۔ اسی لیے تو قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس میں کمی ہو گئی، اس میں زیادتی ہو گئی، اس میں سے الفاظ نکال دیے گئے، اس میں حروف بڑھا دیے گئے، یہ تو کلام ناس ہے، اور یہ قرآن تو وہ ہے جس سے کفر کے ستون کھڑے ہوتے۔ میرے پاس بہت دلائل کا انبار ہے، وہ اس وقت موضوع نہیں۔ میں تو اس وقت یہ کہہ رہا کہ صحابہ کو مانو تو رسول، صحابہ کو مانو تو قرآن، رسول اور قرآن پر ایمان بغیر صحابہ کو مانے ہوئے نہیں۔ اسی لیے قرآن میں ان کے مقام کو بتایا گیا۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ اکرام۔ لہذا حضور نے بھی فرمایا لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ صحابہ اکرام کا مزاج ایمانی بنایا، اللہ کے پیغمبر نے ایمانی مزاج بنایا۔ اور قرآن کس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایمان میں رہتے ہیں، والذین تبوؤا الدار والایمان، الدار اور الایمان، یہ ایمان کے اندر رہتے ہیں۔ جیسے مچھلی ایمان کے پانی کے اندر رہتی ہے، اسی طرح اللہ بتا رہا صحابہ ایمان کے اندر رہتے۔ مچھلی کو پانی سے نکال کے زندہ نہیں رکھا جا سکتا، صحابہ کو ایمان سے نکال کے زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اور مچھلی کی طرح جسے مچھلی پانی کو پسند کرتی ہے، ایسے ہی صحابہ ایمان کو پسند کرتے ہیں۔ جو سمندر میں جائے گا مچھلی کی نقل کرے گا، چاہے کشتی بنائے، چاہے خود تیرے، چاہے جہاز بنائے، سمندر میں چلنے والا جو ایمان میں آئے گا وہ صحابہ کی نقل کرے گا۔ صحابہ کی نقل کے بغیر کام نہیں۔ اس لیے قرآن میں ان کا ذکر، خبردار صحابہ پر انگلی نہ اٹھانا، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ کیسے متقی ہے؟ فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا، کہ ہم نے تقوی کو ان کے لیے لازم قرار دے دیا۔ لازم کسے کہتے ہیں؟ جس کا جدا ہونا محال، جسے برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم، آگ کے ساتھ گرمی لازم، شہد کے ساتھ مٹھاس لازم۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے ہی صحابہ کے ساتھ تقوی لازم۔ صحابہ اسی طرح متقی و پرہیزگار ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کے چند گوشوں کو کھولنے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ عنوان تو قرآن کا عنوان، یہ بہت عظیم المرتبت عنوان، بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محمد اللہ کے رسول۔ اس رسالت کے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے حق میں وہ سخت ہیں۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، اے دیکھنے والے جب تو ان کو دیکھے گا کبھی سجدے میں دیکھے گا، کبھی رکوع میں دیکھے گا۔ یہ نمازوں کے پڑھنے والے، سچ بتائیے اگر ہمیں آپ کو نمازی کہا جائے تو دنیا میں ہم نمازی ہیں، اور آخرت میں جب مریں گے اللہ نماز قبول کر لے گا تو نمازی ہوں، اور اگر اللہ منہ پہ مار دے تو ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ صحابہ ایسے نمازی کہ جن کو اللہ دنیا میں نمازی کہہ رہا ہے، اللہ نے قبول نہیں کیا تو ان کو نمازی کیوں کہہ رہا؟ اور یہاں تو نمازی کا ایک جگہ تہجد گزار کہا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ یہ کون؟ صحابہ اکرام۔ تہجد کی نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک جماعت پڑھتی ہے نماز۔ آگے کیا کہا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کے فضل کے طلبگار ہے اور اس کی رضا کے۔ ایک مرتبہ لکھنؤ سے قریب رائے بریلی، جہاں ہمارے مخدوم و مطاع حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہاں ایک مرتبہ محرم کے زمانے میں ایک شیعہ مجتہد تقریر کر رہے،
اور انہوں نے کہا کہ صاحب صحابہ اکرام نماز تو پڑھتے تھے مگر آستینوں میں بت لے کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے بلکہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ اتفاق سے میری تقریر دوسرے دن ہوئی، مجھ سے لوگوں نے آ کے بتایا، تو میں نے کہا کہ جناب صحابہ اکرام نماز پڑھتے تھے مگر آستینوں میں بت لے کے پڑھتے تھے، اس کے آگے کچھ نہیں کہا گیا۔ اللہ میاں نے آستینوں کو کھلوا دیا اور کہا ہاتھ چھوڑو، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو۔ جن کی آستینوں میں بت تھے وہ گرے اور ان سے کہا دیکھو اب تم ہمیشہ ہاتھ چھوڑے چھوڑے نماز پڑھنا، کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ تم اپنے ابا دادا کی نقل میں پھر آستینوں میں بت لے کے جاؤ گے۔ اور جن کی آستینوں میں بت نہیں ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، سعد ہے، سعید ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، اصحاب عشرہ ہے، اصحاب بدر ہے، اصحاب احد ہے، اصحاب بیعت رضوان ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان، تمہاری آستینوں میں بت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، تم ہاتھ باندھے ہی باندھے نماز۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، یہ اللہ کے فضل کے طالب ہیں، ان کی نمازیں ریاکارانہ طور پر نہیں ہو رہی۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے کو دیکھ کر ایسا اندازہ ہوتا ہے یہ اللہ کا مقبول چہرہ۔ اس پر بھی ایک صاحب نے کہا، وہ بھی انہی میں سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے صاحب اللہ کا نور تو دل میں ہوتا ہے، اور اللہ میاں کہہ رہے ہیں ان کے چہرے پہ ہے اللہ کا نور، اس کا مطلب یہ کہ دل میں نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے کہ دل میں نہیں ہے، چہرے پر ہے اللہ کا نور، اس کا بھی جواب میں نے دیا۔ اور میں نے کہا کہ جناب یہ گلاس رکھا ہوا، یہ بوتل رکھی ہوئی، اس میں پانی بھر دی، جب بھر جائے تھوڑا اور پانی ڈال دیں، بتائیے پانی کہاں گرے؟ اندر بوتل بھر گئی، جو پانی گرے گا باہر وہ باہر گرے گا۔ اللہ بتا رہا دل تو بھر گئے ہمارے نور سے، اور جب دل بھر گئے، دل کا کٹورا لبریز ہو گیا تو چھلک کے نور چہروں پر آ گئے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے مقبول خدا ہونے کی علامت ان کے چہروں سے ظاہر ہے، صرف نماز کا نشان نہیں بلکہ، اور صرف یہ نہیں کہ عرب کے لوگ خوبصورت زیادہ ہوتے، وہ خود یہاں خوبصورتی بدصورتی کا سوال نہیں۔ ابو جہل سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا؟ ابو لہب کے سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا؟ اس کا چہرہ جو ہے شعلے کی طرح چمکتا، یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں اللہ کا ایک خاص نور کہ جس کو دیکھیں تو نظریں نہ ہٹانے کا جی چاہے، چاہے وہ حبش کے رہنے والے بلال ہوں، چاہے وہ روم کے رہنے والے صہیب، جو بھی صحابی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور اخیری بات جو میں نے بہت کم کر کے کہا ہے، وہ کہا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہم نے ان کو توریت میں بھی یاد کیا، ہم نے ان کو انجیل میں بھی یاد کیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے، غالباً اسی آیت کو دیکھا ہوگا اگر مسلمان ہوگا، اور اگر مسلمان نہیں ہوگا تو اس کے دل میں یہی مضمون آیا ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا دل ازل ہی سے تیرے حسن کا شہدائی، دل ازل ہی سے تیرے حسن کا شہدائی ہے، وہ جو ایک چوٹ پرانی تھی ابھر آئی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اصحاب محمد آج قرآن ہی میں ہم تمہیں یاد نہیں کر رہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہم نے توریت میں تمہیں یاد